آ چکے ہیں اور ہمیں جن شخصیات نے جوائن کیا ہے کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، کیونکہ دن جو ہے آج کا 3 رمضان ہے، ہم تیسری افطاری کی جانب گامزن ہیں۔ میں پہلے مہمانوں کو تعارف کروا دوں، میرے بڑے اچھے بھائی، میرے پینل کا حصہ، پچھلے کئی رمضانوں سے میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، جناب ڈاکٹر عین الرضا صاحب۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ ڈاکٹر صاحب کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ تھوڑی تاخیر ہوئی لیکن دیر آئے درست آئے۔ نہیں، بس وہ پچھلے سال کیونکہ ہم ملک میں نہیں تھے، اس وجہ سے ذرا سا تاخیر چل رہی تھی، اور اب انشاءاللہ کیونکہ اچھے کچھ حالات بھی، کچھ ٹریفک کر رہا ہے، بہت سے معاملات ایسے ہیں جو لوگ جو ہیں وہ فیس کر رہے ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے، اور ٹریفک تو یقین کریں کہ منڈے سے کراچی کے حالات تو ویسے ہی روڈوں کے آپ کے سامنے ہیں اور بھی مزید خراب ہو جائیں گے، لیکن دعا ہے پروردگار سے کہ یا اللہ پاک اس رمضان کے صدقے ہمارے حکمرانوں کو تھوڑی سی ہدایت مل جائے کہ کم سے کم روڈ تو بن جائے۔ ایک روڈ بنتا نہیں ہے، دوسرا بھی کھود دیتے ہیں، تو اس چیز کے لیے تو میں خیر عید کے بعد پروگرام کروں گا ہی۔ ایک اور نوجوان شخصیت ہے، پروردگار نے کم عمری میں ان کو جو مرتبہ دیا ہے اور ان کی جو پہچان ہے نا، وہ پہچان بڑی لاجواب ہے۔ وہ پہچان ہی ذکر محمد و آل محمد ہے، جو ہر کسی کو میسر نہیں ہوتی۔ ابھی پورے پنجاب کا ٹور کر کے کراچی تشریف لائے، کیونکہ میرا ان سے وعدہ تھا کہ یکم رمضان سے میرے ساتھ یہ ہوں گے، لیکن آج کیونکہ تیسرا رمضان ہے اتنی جلدی اٹھتے نہیں ہیں، لیکن آج یہ نہ آتے تو وعدہ وفا نہ ہوتا۔ جناب شاعر اہل بیت حسن رضا زیدی صاحب، السلام علیکم۔ حسن بھائی کیسے مزاج ہیں؟ الحمدللہ۔ بہت شکریہ بھائی، تشریف لائے، اپنی نیند کو آپ نے سائڈ پہ کیا اور آپ کی محبت، ذکر سیدہ میں آپ آئے، آپ کی محبت میں آپ کے حکم کی تعمیل ہوگی۔ بہت شکریہ۔ اور ایک اور میرا بھائی، میرے پینل کے حصہ، سحر کی تو جان بنے ہوئے ہیں لیکن افطار میں بھی ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، جناب سعد اللہ فیروزی۔ سعد بھائی بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ، آپ تشریف لائیں۔ اور ناظرین کرام، علامہ صاحب تمام ہی لوگوں کی سرپرستی کر رہے تھے، حسن رضا رضوی صاحب۔ علامہ صاحب بہت شکریہ کہ آپ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ میں چلوں گا ڈاکٹر صاحب آپ کی جانب۔ دن بڑا قیمتی ہے، قیمتی اس لیے کہا کیونکہ آج ذکر ان کا ہو رہا ہے کہ جن کا ذکر ہم کریں گے، لیکن 2 ذاتوں کو سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے۔ ذاتیں تو کئی ہیں لیکن جو ان کی ذکر سے خوش ہوتے ہیں وہ سب سے پہلے پروردگار عالم جو وحدہ لا شریک ہے، کہ جن کا کوئی شریک ہے ہی نہیں، لیکن جب سیدہ پاک کا ذکر آتا ہے تو اللہ پاک خود جھوم جاتے ہیں۔ اور ایک اور ذات کہ جس کی قسمیں کھاتے ہیں قرآن پاک میں کہ اے محمد تیرے چلنے کی قسم، تیرے بولنے کی قسم، تیرے رکنے کی قسم، تیرے ٹھہرنے کی قسم، رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی صاحبزادی ہیں، وہ اتنا خوش ہوتے ہیں اپنی بیٹی کا ذکر سن کے، تو کیوں نہ آج ہم میٹروون اسکرین پر ان کا ذکر کر کے ہم بھی دائرہ ثواب میں داخل ہو جائیں۔ جب حضور سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہوتے تھے اور جناب سیدہ تشریف لاتی تھیں تو آپ ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے۔ یعنی یہ ایک معمولی بات نہیں ہے، وہ ذات گرامی، اول تخلیق، اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے میرا نور خلق کیا گیا۔ وجہ تخلیق کائنات یہی ذوات مقدسہ ہیں۔ اب جب حضور سرور کائنات دیکھ رہے ہیں کہ جناب سیدہ آ رہی ہیں، میری بیٹی فاطمہ سلام اللہ علیہا، تو آپ کھڑے ہو جاتے تھے، ان کا ہاتھ چومتے تھے۔ کیا بیاں کوئی کرے گا عز و شان فاطمہ، آئے تطہیر خود ہے پاسبان فاطمہ۔ واہ 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 واہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ جناب سیدہ کا جو رتبہ ہے، جو مقام ہے، وہ حقیقت بات تو یہ ہے کہ سمجھنا اتنا آسان ہے نہیں جیسا لوگ سمجھتے ہیں۔ اور آپ نے فرمایا یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، یہ میرا فاطمہ بضعۃ منی، یہ میرا ٹکڑا ہے۔ اب ہم ترجمے میں کیونکہ آسانی کے لیے، سمجھانے کے لیے، مفہوم بیان کرنے کے لیے جگر کا لفظ لگا دیتے ہیں، کیونکہ ابھی وقت سے پہلے علامہ صاحب نے پورا یہی جو آپ پیش کریں وہی واقعہ اور وہی دلائل جو ہیں وہی نام کے اور معنی علامہ صاحب نے بتائے۔ میں لیکن چاہتا ہوں کہ آپ جناب سیدہ کے حوالے سے کچھ اشعار اگر ہمارے ناظرین کے گوش گوار کریں۔ بسم اللہ۔ بس یہ ہے کہ آپ کی محبت ہے کہ جناب سیدہ کے حضور میں یہ پیش کرنے کا سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ بے شک بے شک۔ عصمت یہ کہہ رہی ہے کہ ذیشان ہے بطول،
واہ 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 واہ، عصمت کا ان کا مقام، حسن بھائی بسم اللہ بسم اللہ. عصمت کا مقام دیکھیے ابرار بھائی. عصمت یہ کہہ رہی ہے کہ ذیشان ہے بطول، اورات میں رسول کی پہچان ہے بطول. واہ 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 واہ، دیکھیے تمام کیا مرد کے بات ہے، لیے، واہ 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 واہ، حضرات کے لیے تو حضور سرور کائنات کی ذات ہے، اسوہ ہے، لیکن عورتوں کے لیے کون ہے؟ واہ 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 اورات واہ، میں رسول کی پہچان ہے بطول، واہ. اور جس سے جدا ہوں باطل و حق اور کفر و دین. کیا بات ہے، جس سے جدا ہوں باطل و حق اور کفر و دین، وہ ان کے درمیان میں فرقان ہے بطول. کیا کیا کہنے، بات ہے، واہ واہ کیا واہ بات ہے، واہ یہ واہ. فرق کر دینے والی ہیں کفر و ایمان کے درمیان اور حق و باطل کے درمیان. کیا کہنے. وہ ان کے درمیان میں فرقان ہیں بطول، اور ثابت ہوا ہے بضعت و منی کے قول سے، کیا بات ہے، ثابت ہوا ہے بضعت و منی کے قول سے، بس مصطفیٰ کی لخت دل و جان ہے کیا کہنے. بطول. واہ 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 واہ، واہ واہ واہ. کیا بس بات ہے، واہ مصطفیٰ واہ کی واہ واہ، لخت دل و جان ہے بطول، اور خاتون خلد اپنی جگہ ہیں مگر یہ اوج. کیا بات ہے، واہ 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 خاتون واہ، خلد اپنی جگہ ہیں مگر یہ اوج، خاتون باغ جنت عمران ہے بطول. واہ 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 واہ، خاتون باغ جنت عمران. عمران ہیں بطول. اور کس کی مجال معنی ایک کوثر بدل سکے، کیا بات ہے، کس کی مجال معنی ایک کوثر بدل سکے، کوثر کا صرف ایک ہی عنوان ہے کیا بطول. بات ہے، کیا بات ہے، کوثر کا صرف دیکھا نہ غیر نور نے سایہ تک آپ کا، ہائے ہائے ہائے. ہاں ہاں، دیکھا نہ غیر نور نے سایہ تک آپ کا، پردے میں عکس پردے یزدان ہے بطول. واہ 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 واہ، پردے کیا بات میں ہے، واہ عکس واہ واہ، پردے یزدان واہ ہے واہ 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 واہ، بطول. اور یہ شان آپ کی ہے کسی اور کی نہیں، بے شک بے شک، یہ شان آپ کی ہے کسی اور کی کسی نہیں، اور کی نہیں. بزم نسام بولتا قرآن ہے بطول. واہ 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 واہ، سبحان بزم اللہ، نسام سبحان اللہ، بولتا قرآن ہے سبحان اللہ، بطول. سبحان اللہ، اور ابھی موبائلے کی بات آپ کر رہے تھے، ہم کیا موبائلے میں نجرانی یہ کہہ گئے، ہاں، ہم کیا موبائلے میں یہ نجرانی کہہ گئے، سچائی میں پرکھنے کی پہچان ہے بطول. واہ 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 واہ، سچائی سبحان میں اللہ، پرکھنے کی واہ واہ واہ، صدیقہ ہیں وہی. بے شک بے شک، سچائی ان کی ایسی ہے کہ نجرانیوں نے بھی قبول کر لیا. واہ 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 واہ، سچائی میں پرکھنے کی، اور مختار کر رہا ہوں، بسم اللہ پرکھنے کی میزان ہے بطول. اور عین الرضا یہ شکر کی منزل ہے، شکر کر. مدحت کے باب میں تیرا عنوان ہے واہ بطول. واہ 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 واہ، مدحت کے کیا بات باب میں تیرا عنوان ہے واہ 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 بطول. واہ واہ، کیا بات ہے. سلامت رہیے. ڈاکٹر عین الرضا بارگاہ جناب سیدہ کونین میں گلہائے عقیدت پیش کر رہے تھے. میں سعد فیروزی کی جانب آؤں گا. میں چاہتا ہوں کہ اس محفل کا جو خوبصورت اور پیارا خلاصہ ہے آپ کے کلام سے مزید معطر ہو جائے. اللہم صلی علی سیدنا محمد. بیان کس طرح ہو تیری شان زہرا، یہ فردوس و کوثر تمہارے لیے ہیں، تیری سلطنت کا کنارہ نہیں ہے، تیری سلطنت کا کنارہ نہیں ہے. یہ دھرتی یہ عنبر تمہارے لیے ہیں، تیری سلطنت کا کنارہ نہیں ہے. تو حسن حیا ہے
رضا ہے تو فخر طہارت تو شان ثنا ہے تو حسن حیا ہے تو نور رضا ہے تو فخر طہارت تو شان ثنا ہے حیا کے رضا کے وفا کے ثنا کے یہ سب اعلیٰ زیور تمہارے لیے ہیں حیا کے رضا کے وفا کے ثنا کے یہ سب اعلیٰ زیور تمہارے لیے ہیں اور تیرے در پہ خیرات تقسیم ہوگی کسی کی بھی ایسی نہ تعظیم ہوگی تیرے در پہ خیرات تقسیم ہوگی کسی کی تیرے در سے خیرات تقسیم ہوگی کسی کی بھی ایسی نہ تعظیم ہوگی تیرے در سے خیرات تقسیم ہوگی کسی کی بھی ایسی نہ تعظیم ہوگی وہ جبریل جن کے قدم چومتا ہے وہ جبریل جن کے قدم چومتا ہے کھڑے وہ پیمبر تمہارے لیے ہیں وہ جبریل جن کے قدم چومتا ہے کھڑے وہ پیمبر تمہارے تیرے در سے خیرات تقسیم ہوگی کسی کی بھی ایسی نہ تعظیم ہوگی وہ جبریل جن کے قدم چومتا ہے کھڑے وہ پیمبر تمہارے لیے ہیں تو دختر نبی کی تو زوجہ علی کی تو محبوب ایسی ہے ذات جلی کی خدا کہہ رہا ہے نہ دوں گا کسی کو خدا کہہ رہا ہے نہ دوں گا کسی کو یہ شبیر و شبر تمہارے لیے ہیں خدا کہہ رہا ہے نہ دوں گا کسی کو یہ شبیر و شبر تمہارے لیے اور تمہارا گھرانہ ہے اعلیٰ گھرانہ حسین و حسن اور ان کے ہیں نانا ہے جبریل کا بھی یہاں آنا جانا ہے جبریل کا بھی یہاں آنا جانا علی جیسے ہم سر تمہارے لیے ہے جبریل کا بھی یہاں آنا جانا علی جیسے ہم سر تمہارے لیے ہیں بیان
کس طرح ہو تیری شان زارا. میرے پاس الفاظ نہیں ہے سعد بھائی، کیا خوبصورت آپ نے ماحول بنایا، اور یہی حق ہے شان سیدہ جو بیان کرے گا، یہی حق ہے. حسن بھائی آپ کی جانب آؤں گا کہ بڑا خوبصورت کلام پیش کیا ہے کہ سب کچھ آپ کے لیے. بے شک اللہ پاک کہہ رہے ہیں بے شک اگر شبیر و شبر بنے ہیں تو سیدہ آپ کے لیے، بے شک ایسے اگر مولا علی کو بھیجا گیا ہے کعبے میں تو آپ کے لیے، آپ کے لیے. اور سیدہ اگر میں نے رسول خدا کو بابا بنایا ہے تو آپ کے لیے، بے شک اور اگر آپ کا عقد مولا علی مشفق کشا سے ہوا ہے تو آپ کے لیے. بسم کیا اللہ کہیں گے؟ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ کو مبارکباد پیش کروں گا کہ آپ نے اس ٹرانسمیشن کو منسوب کیا رسول خدا کی اکلوتی اور سب سے سچی بیٹی کے ساتھ. ہاں 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 کیا بات ہے. میں پتہ نہیں کہاں سے گفتگو شروع کرتا ہوں، مجھے کوثر نقوی صاحب کے 2 مصرے یاد آ گئے. واہ واہ واہ. ڈاکٹر صاحب وہ ہر ذاکر پڑھتا ہے وہ مصرے، وہ کیا کمال مصرے ہیں. کوثر نقوی صاحب کہتے ہیں اے جبین مصطفیٰ تو ہی بن یہ تو بتا واہ واہ واہ. کتنے سجدوں کا صلہ ہے فاطمہ. بھائی واہ ہاں 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 کیا بات ہے. واہ 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 واہ. دیکھیں سعد صاحب کیا یا بات قبلہ ہے. یا ڈاکٹر صاحب، ہم جو مدحت بیان کر رہے ہیں سیدہ کی، وہ کما حق ہو ہم آگ پانی مٹی ہوا سے بنی ہوئی مخلوق اس ذات پہ گفتگو نہیں کر سکتے. یہ صرف ہمارے ادراک کا اظہار ہے بالکل بالکل. جتنا ہم سمجھ سکتے ہیں. کیا بات. دیکھیں بیٹی کوئی دنیا میں اس سے پہلے بھی بیٹیاں ہیں، تو بیٹی یہ پہلی بیٹی تو نہیں ہے، لیکن یہ ایسی پہلی بیٹی ہے. دیکھیں جب بھی بیٹی کسی کے گھر آتی ہے تو 3 نسبتیں لے کے آتی ہے. بہت جب اچھی باپ بات. کے گھر آئی بہت بیٹی. تو وہ رحمت بن کے آئی، واہ 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 واہ. اور جب شادی ہو کر شوہر کے گھر گئی تو شوہر کے ایمان کا حصہ بنی. کیا بات ہے. اور جب اللہ نے اسے اولاد عطا کی تو اپنے بچوں کی جنت اپنے قدموں کے نیچے رکھی. سبحان اللہ سبحان تو اس اللہ. بی بی کی عظمت کیا بیان کریں کہ جب رحمت بن کے آئی تو اس کے لیے رحمت بن کے آئی جو خود رحمت اللہ علیہ. واہ 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 واہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور بے جب شک بے شک. ایمان کا حصہ بنی تو اس کے ایمان کا حصہ بنی جو خود کل کل ایمان ہے. ایمان. بے شک. واہ 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 واہ. واہ واہ. اور جب ماں بنی ہائے تو ہائے ہائے. جنت کس کی قدموں کے نیچے رکھتی ہے جو خود جوانان بھائی جنت واہ کے واہ واہ سردار واہ ہیں. واہ. کیا خوبصورت چھجرا ہے. واہ 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 واہ. تو کیا بات ہے. دیکھیں بھائی لاجواب حسن بھائی کیا بات ہے. واہ واہ اس واہ واہ. شہزادی کے بارے میں ہم کیا بیان کر سکتے ہیں. جیسے انہوں نے کہا کہ رسول ان کے در پہ آتے جاتے ہیں، تو وہ رازدار تھی ہر ایک راز سے پہلے. وہ رازدار تھی ہر ایک راز سے پہلے. اسی کا ذکر تھا ہر امتیاز سے پہلے. مجھ سے یا قبلہ سے یا ڈاکٹر صاحب سے کیوں الجھتے ہو؟ نبی سے پوچھو نا. کیا بات. کیا بات ہے. نبی سے کیا پوچھو. بات ہے. میرا دل چاہ رہا ہے میں دونوں مصرے دوبارہ پڑھوں بالکل، تاکہ اگلے بالکل، 2 مصروں کا آپ بالکل، لطف دیں. وہ رازدار تھی ہر ایک راز سے پہلے. بے شک بے اسی شک. کا نام تھا ہر امتیاز سے پہلے. کیا بات ہے. ہم سے الجھتے ہو؟ نبی سے پوچھو نا. واہ رکتے واہ تھے واہ کس واہ. لیے آخر در بطول پر ہر ایک نماز سے پہلے. کیا بات ہے بھائی. واہ ارے واہ بھائی واہ. نماز کے بعد نہیں، نماز سے نماز پہلے. سے پہلے سیدہ کا دیدار کرتے تھے. پہلے. واہ 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 واہ. نبی سے پوچھو نا رکتے تھے کس لیے آخر. اور گواہی دیکھیں آج بھی آپ عدالت میں چلے جائیں صبح، جیسے قبلہ آپ نے کہا کہ مباہلہ کا ذکر کر رہے تھے، عدالت میں چلے جائیں تو ایک مرد کی گواہی کے برابر 2 عورتوں کی گواہی ہوگی. بالکل ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے، لیکن اب دیکھیں نا میدان مباہلہ کا، واہ. اور گواہی عام نہیں ہے، توحید کی گواہی ہے. بے شک بے شک. تو میرے استاد محترم کے مصرے انہوں نے کہا تھا کہ عقل کی جاگیر میں ہے ایک پہیلی فاطمہ، گھر کیا بات اللہ ہے. کے محمد کی ہتھیلی فاطمہ، کیا بات ہے. کیا اور بات ہے. صدق کے میدان میں جانے لگے ہیں پنجتن، واہ ہاں 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 ہاں. 4 مردوں کے برابر ہے اکیلی فاطمہ. سبحان اللہ بھائی. واہ 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 واہ. کیا بات ہے. کیا بات ہے. عمدہ بات. دیکھیں نا، تو سیدہ کے بارے میں ہم کیا اظہار کر سکتے ہیں جس کی تعظیم میں رسول کھڑے ہوں. میں ایک منظر آپ کو سنانا چاہتا ہوں. ڈاکٹر صاحب میں نے وہ گفتگو کی تو بڑا پرلطف داد ملی مجھے. دیکھیں رسول کی ایک حدیث ہے کہ علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے. اچھا دیکھیں ساتھ ہونے کی 3 قسمیں ہیں. ساتھ ہونا 2 قدم آگے ہونا یہ بھی ساتھ ہے، 2 قدم پیچھے ہونا یہ بھی ساتھ ہے، اور شانہ بشانہ ہونا یہ بھی ساتھ ہے. ڈاکٹر صاحب کیا بات ہے. یہ بھی ساتھ ہے. تو رسول نے کہا حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے. تو بارگاہ رسالت میں ہم نے سوال کیا یا رسول اللہ آپ نے کہہ دیا کہ حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے، تو ہم تو آگ پانی مٹی ہوا سے بنی ہوئی مخلوق ہیں، ہمیں کیا پتا کہ آپ نے کیا کہا.
حق علی سے 2 قدم آگے ہے 2 قدم پیچھے ہے یا شانہ بشانہ ہے. اللہ میں حسن بھائی کیونکہ سر گفتگو سنیے گا, وقت آپ کو پورا ملے کیونکہ بیچ میں اگر انٹرپ ہو گیا تو مزہ نہیں آئے گا, کیونکہ وقفے کا مجھے کہا جا رہا ہے ہم جب وقفے سے آئیں گے تو آپ نے یہیں سے بات شروع کیجیے, یہ سے کمپلیٹ کیجیے گا, کیونکہ شیف ہمارے ساتھ موجود ہے میٹرو 1 ذائقہ میٹرو کا جو بہت پسندیدہ سیگمنٹ ہے آپ کا, ہمارے درمیان موجود ہیں. شیف آ چکی ہیں, دیکھتے ہیں کہ آج کون سے مزے کے پکوان ہوں گے. افطار کے پکوان کے ساتھ ہم دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. وقت ہوا چاہتا ہے ایک مختصر سے وقفے کا, ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ناظرین کرام, آ چکا ہوں میں کچن میں جہاں ہماری بہترین شیف فرزانہ موجود ہیں, اور میٹرو کے ساتھ افطاری کا مزہ ہی الگ ہوتا ہے, اور جو مزے کے پکوان آپ ہمارے ناظرین تک پہنچا رہی ہیں. آپ کا فیڈ بیک آ رہا ہے کہ بہترین, انہوں نے کل جو آپ نے بنائے دہی چنا چاٹ تو اتنی پسند کی گئی لوگوں کے. سحر میں لائیو کال تھی تو انہوں نے مجھے بتایا کہ بھائی آپ ایسے اچھے چٹپٹے کھانے جو ہیں اپنی شیف سے کہیں کہ وہ بناتی رہا کریں. لیکن آج فرزانہ آپ کیا بنانے جا رہی ہیں, ہمارے ناظرین کو بتائیے گا. آج ہم 2 ریسیپیز بنا رہے ہیں, اور اس سے پہلے بتا دوں کہ آج ہمارے ساتھ موجود ہے میزان کنولا آئل اور ساتھ موجود ہے مرحبا. جی ہاں, تو میزان کنولا آئل جو آپ کو پتہ ہے جس میں وائٹامن اے, ڈی اور ای شامل ہے, امیونٹی بوسٹر ہے اور آپ کی ہڈیوں کے لیے مسلز کے لیے جو ہے بہت فائدہ مند ہے. تو آج ہم اپنی کوکنگ کریں گے, فرائنگ کریں گے میزان کوکنگ آئل میں, اور ساتھ ہم اپنا جو آج زبردست سا ساگو دانہ جیلی ڈرنک بنا رہے ہیں وہ ہم بنا رہے ہیں گل بہار کے شربت سے, جن کی موٹر سائیکل بھی کھڑی ہوئی ہے جی, اور ہمارے بڑے اچھے برانڈ ہے یہ گل بہار کی جانب سے. اور یہ بڑی اچھی ترتیب, یہ ڈبل روٹی کاٹ رکھی ہے کباب کی طرح. جی اچھا, ریسیپی ہم اسٹارٹ, کیونکہ تھوڑی سی لیندی ریسیپی ہے, اسٹارٹ کر دیتے ہیں. آلو میں نے یہاں لیے تھے 3 عدد جن کو میں نے بوائل کر کے میش کر لیا تھا. موزریلا چیز ہے, گریٹ ہوئی ہوئی ابلی ہوئی چکن ہے میرے پاس 1 کپ. بریڈ سلائسز تھے جن کو میں نے کٹر سے یہ گول کاٹ لیا تھا. ٹھیک ہے, اب آپ نے کیا کرنا ہے, سب سے پہلے جو ہمارے پوٹیٹوز ہیں اس میں میں کیا شامل کروں گی, اس میں ہم چکن شامل کریں گے. چکن آ گئی اس میں, ساتھ میں اس میں شامل کروں گی موزریلا چیز. یہ ساری موزریلا چیز چلی جائے گی اس میں, اور اس کے ساتھ ہم اس میں شامل کریں گے زیرہ, اسپرنگ انین یعنی ہرا پیاز. اس کے علاوہ میں اس میں شامل کروں گی کیپسیکم, اور میں اس میں شامل کروں گی تھوڑی سی گاجر. بہت زیادہ ایڈ نہیں کر رہی میں, تھوڑی سی ایڈ کروں گی. آپ چاہیں تو کدو کش کر کے بھی ڈال سکتے ہیں, لیکن کدو کش جو گریٹ کر کے ڈالتے ہیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ پانی نکلنا شروع ہو جاتا ہے, تو وہ پھر ہینڈل کرنا تھوڑا سا مشکل ہو جائے گا. زیرہ چلا گیا اس میں. اس کے ٹائپ کی چیزیں کوئی ہے نا, مکس ٹائپ کی ہے, چکن اینڈ ویجیٹیبل چیز بھی ہے اس میں, تو یہ بڑا مزے کا فلیور دے گی ہے. اس کے علاوہ پسی ہوئی لال مرچ اس میں جائے گی, اور تھوڑی سی, میں ریسیپی کارڈ میں نہیں ہے لیکن تھوڑی سی میں کٹی ہوئی لال مرچ بھی اس میں ایڈ کروں گی. اس کے علاوہ بلیک پیپر پاؤڈر یعنی کالی مرچوں کا پاؤڈر اس میں جائے گا. نمک اس میں جائے گا 1 ٹی اسپون جتنا, اور تمام چیزوں کو آپ نے اچھا سا کرنا ہے مکس. اور کوشش کیجئے گا کہ جب بھی کسی بھی چیز کی مکسنگ کریں, کچن میں جائیں تو ہاتھ ضرور دھلے ہوئے ہونے چاہیے. ہائیجین کا خیال, بالکل ہائیجین کا خیال. اور ویسے بھی میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ جب بھی آپ کوکنگ کریں تو آپ ہائیجین کا بہت زیادہ خیال رکھیں, اور ہاتھ صاف ستھرے ہونے چاہیے. گلوز, اگر ناخن بڑے ہوئے ہیں, نیل پینٹ لگا ہوا ہے, تو آپ نے ہاتھوں میں گلوز پہن لینے ہیں. ٹھیک ہے, اور اچھے سے اس کو مکس کرنا ہے, اچھا سا اس کو مکس کرنا ہے. پھر بریڈ کے اندر ہم اس کی کریں گے فلنگ, اور اس کے بعد اس کا ایک اور سیکنڈ سٹیپ بھی ہے, وہ یہ ہے کہ بیسن آپ کو نظر آ رہا ہوگا, بیسن میں ہم ملائیں گے اسپائسز. بیسن کیوں رکھا ہوا آپ نے؟ بیسن میں ہم اسپائسز ملائیں گے. اس کے بعد ہم جو ہماری کچوری ہے اس میں ڈپ کریں گے اور فرائی کریں گے. اچھا جی, بہترین سی ریسیپی جو ہے آج فرزانہ بڑی محنت سے آلو اور چکن کو مکس کر رہی ہیں جی, اور بہت لاجواب آج کی بھی ریسیپی ہونے والی ہے. ناظرین نوٹ کرتے رہیے کیونکہ وقت بہت کم ہوتا ہے, اور ریسیپی کی جو بنانے کی ترتیب ہوتی ہے وہ آپ تک صحیح سے پہنچے گی, کیونکہ آپ لکھتے رہا کریں.
فرزانہ تو پوری کوشش کرتی ہیں کہ آپ تک ایک ایک بات پہنچائیں. ایسا ہی فرزانہ؟ جی میں تو 2 3 بار اسی لیے ریپیٹ کرتی ہوں تاکہ سمجھ میں آ جائے. اچھا اب یہ مین سٹیپ ہے جو سمجھنے والا ہے، وہ یہ ہے کہ 2 سلائسز میں سے آپ کو اس طرح کے رنگ نکالنے ہیں. بول میں پانی لے لیا ہے، پانی میں بریڈ کو بس اس طرح ڈپ کرنا ہے، چھوڑنا نہیں ہے، اور ہلکے ہاتھ سے آپ نے اس کو پریس کرنا ہے. ٹھیک ہے، یہ ہو گیا. آپ نے لینا ہے مکسچر، اس کو رکھنا ہے اس کے اندر، اور اس کے بعد دوسرا سلائس بھی آپ نے اسی طرح سے ڈپ کرنا ہے. بہت زیادہ نہیں کر رہی ہوں، آپ کو پتہ ہے بریڈ بہت ہی زیادہ جو ہوتی ہے وہ ڈیلیکیٹ ہوتی ہے، ٹوٹ جاتی ہے. پھر اس طرح سے آپ نے کچوری کی طرح سے اس کو سائڈ سے پریس کرنا ہے. ٹھیک ہے، اب یہ ہو گیا. یہ دیکھیں لگ رہی ہے نا کچوری، بالکل ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے. اب اس کو آپ نے سائڈ میں رکھتے جانا ہے. ہم اس کا بیٹر بنائیں گے اور پھر ہم اس کو ڈپ کریں گے اپنے بیٹر میں، اور زبردست سی ہماری جو چکن اینڈ چیز بریڈ کچوری ہے وہ تیار ہو جائے گی. اچھا یہ مکسچر جو ہے یہ آپ ایک دن پہلے بھی بنا کے رکھ سکتے ہیں، کوئی ضروری نہیں کہ اسی دن بنائیں، اور یہ تیاری آپ پہلے سے کر کے رکھ سکتے ہیں اس میں، اور اگلے دن آپ یا جب بھی آپ کو بنانا ہو آپ بنا سکتے ہیں فریج میں. حسن بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں. حسن بھائی ہمیں بتائیے گا کہ کھانے پینے کے شوقین تو ہر کوئی ہوتا ہے، لیکن آپ کچھ زیادہ ہی کھانے پینے میں دلچسپی رکھتے ہیں، اور آپ کو کیا لگتا ہے آج کی جو یہ ریسیپی ہے بڑی ٹیسٹی تو ہے، کبھی آپ نے گھر پہ ٹرائی کیا، کبھی بھابھی نے ٹرائی کیا، اچھا کچھ ہو جائے، کوئی اچھی سی ترتیب ہو جائے، بن جائے؟ یہ تو آپ روزہ خراب کرنے والی بات ہے. لیکن آج آپ کی وجہ سے ہمیں اپنی مسز کی افطاری مس کرنا پڑے گی. ہاں وہ ابھی بلکہ انہوں نے آتے ہوئے ڈانٹا ہمیں کہ آپ نے اگر جانا تھا تو آپ بتاتے ہمیں کہ آج میں کچھ نہ بناتی. تو بھارت ہماری بیگم پکوڑے بہت اچھے بناتی ہیں، لیکن پائے جو بناتی ہیں اس پائے کے پائے کوئی نہیں بناتا. اچھا ہاں جی، پائے. لیکن آج یہ بڑی خوبصورت ریسیپی جو بن رہی ہے اس کے حوالے سے آپ نے سب کچھ سنا کہ اس میں ویجیٹیبل چکن مکس کر دیا انہوں نے سب کچھ، اس کا دیکھتے لبے لباب کیا ہوتا ہے. تو کبھی آپ نے ایسے ٹرائی کیا؟ چھوٹی موٹی چیز ہوتا ہے نا، ہر بندہ کوئی جیسے کہ ساتھ میں کل بتایا کہ میں ٹرائی کرتا رہتا ہوں، تو آپ نے کبھی ایسے ٹرائی کیا کچن میں گئے؟ ہمیں ہماری مسز کچن میں نہیں جانے دیتی. کیوں؟ وہ دور رکھتی ہیں، کہتی ہیں آپ صرف کھانے سے ہم کھانے کے بعد بتاتے ہیں انہیں کہ کیسا بنا. تو کبھی ایسا ہوا کہ کبھی پسند نہ آیا ہوا آپ کو نہیں. اور لاجواب بناتی ہے؟ اچھا فرزانہ یہ کیا بات ہے، مردوں سے پوچھا جائے تو وہ یہی بولتے ہیں کوئی بھی ایسی بات ہو نا، اگر کھانا اچھا کم اچھا بنا ہو تب بھی تعریف کر کے اپنی جان چھوڑا لیتے، پھر یہ کہہ دیتے ہیں ہمیں رہنا ہے. تو مطلب کیا بیوہ گھر پہ رہنے نہیں دیتی حسن بھائی؟ انہیں یہ لگتا ہے نا پھر آگے ملے گا نہیں کھانا. پھر آپ پہ بھی یہ گزرتی ہے لیکن آپ بتاتے نہیں ہیں، وہ الگ بات ہے. نہیں بتانے کی بات نہیں ہے، لیکن جو بات ہے نا یہ میں نے ہر کسی سے سنا ہے. ڈاکٹر صاحب آپ نے بھی کل یہی کہا نا جب آپ نے چولہا جلائے بغیر انڈا ابالا تھا، ٹھیک ہے بہت اچھا انڈا ابلا ہوگا، چولہا جلا نہیں ہے، انڈا ابل رہا ہے، پانی نہیں ہے، انڈا ابل رہا ہے. ڈاکٹر صاحب آج کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے یہ بات جو آپ نے فرمائی حسن بھائی کہہ رہے ہیں، اصل میں ہماری جو خواتین ہیں وہ کھانا پکا کے جو دے رہی ہیں ہمیں گھر میں، یہ ان کے اوپر کوئی لازم نہیں ہے کہ وہ ہمیں کھانا بنا کے دیں. یہ ہمارے اوپر لازم ہے کہ ہم آپ کھائیں نہیں، ہمارے اوپر لازم ہے کہ ہم کھانے کا انتظام کریں. یہ ان کی مہربانی ہے جو ہمارے لیے یہ کام کرتی ہیں. ارے بھائی واہ 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 واہ، اور اب ہم ان کے اس پہ اعتراضات شروع یعنی کرتے آپ ہیں. بیگ بات کو کہہ رہے کہ وہ مہربانی آپ کو، بھائی ان کا فرض ہے شوہر کی یہ تو خدمت. علامہ صاحب بتائیں گے شرعی حیثیت تو اس کی. شرعی طور پہ ہم ان سے کام نہیں کرا سکتے. سن لیجیے، کپڑے دھلوانا، برتن دھلوانا یا کھانا وغیرہ تو ان کی مہربانی ہے، یعنی کہتے ہیں کہ انڈرسٹینڈنگ ہے آپس کی ہماری. دیکھیے علامہ صاحب یہ بات کر کے نا آپ بیویوں کو اور زیادہ حسن بھائی کے سر پہ مسلط کریں. میں بتا رہا ہوں آپ کو، کیونکہ حسن بھائی پہلے اتنے ڈرے ہوئے وہ تو پھر کہیں گے ہمارا تو بالکل فرض ہی نہیں، وہ تو بیٹھی رہیں گی. ہاں بس ان کے طرح کی محبت اور وہ دیکھیں شیخ فرزانہ بھی مسکرا رہی ہیں کیونکہ ان کی فیور کی بات ہو رہی ہے نا کہ بھائی عورتوں پہ کوئی فرض نہیں ہے کہ ان سے آپ کام فرزانہ. تو پھر فرض ہے کیا؟ سوال تو یہ ہے نا کہ نہیں. دیکھیے یہ ایک خیال بتایا جائے کہ آپ کا یہ فرض ہے. بھائی کیا فرض ہے یہ ایک میوچل انڈرسٹینڈنگ ہے. جی جی. تمام چیزیں ایک دوسرے کے اوپر فرض ہیں، ایک دوسرے کے اچھائی بھلائی اور سپورٹنگ کے لیے. تو اس لیے وہ انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ یہ ہوتا ہے. اور میں ایک بات بتا دوں
کہ خواتین جتنا خوش ہوتی ہیں نا. بھائی ڈاکٹر صاحب میں آپ کو بڑے قریب سے جانتا ہوں, گھر کا کھانا بھی ٹیسٹ کیا ہم نے اپنی بھابھی کا, لیکن وقت ہوا چاہتا ہے ایک مختصر سے وقفے کا. جب ہم وقفے سے آئیں گے تو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. شیف ہمارے ساتھ موجود ہیں, مزے مزے کے پکوان ہمارے ساتھ لیے گا. بھائی علامہ صاحب جی ناظرین کرام, چولہا جل چکا ہے اور میزان گھی اب جانے کے لیے بےتاب ہے. اب دیکھتے ہیں کہ گھی بننے کے بعد اپنی کیا صورت اختیار کریں گے. میزان کوکنگ آئل کنولا آئل ہے جس میں آج ہم بنا رہے ہیں اپنی چکن اینڈ چیز بریڈ پکوڑا, اور آپ کو پتہ ہے کہ میونی بوسٹر ہے میزان کوکنگ آئل. اس کے علاوہ اس میں وائٹامن اے, ڈی اور ای شامل ہے. آپ کی ہڈیوں کے لیے, آپ کے مسلز کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے. اکثر آئلز آپ نے دیکھے ہوں گے کہ جو ہے وہ جب ہم اس میں کوئی بھی کھانا بناتے ہیں اور خاص کر سردیوں کے موسم میں جب وہ باہر رکھا رہتا ہے تو اوپر ایک لیئر سی جم جاتی ہے. لیکن میزان کوکنگ آئل کی خاص بات ہے کہ اس میں آپ کے کھانوں میں جو ہے یہ جمتا نہیں ہے, اور جب کھانوں میں نہیں جمتا تو آپ کی جو ہارٹ کی وینز ہوتی ہے اس میں بھی جا کے نہیں جمتا. تو اس کی یہ کوالٹی ہے میزان کوکنگ آئل کی, اور ان کو اپنے کھانوں میں استعمال کیجئے جیسے میں آج کر رہی ہوں. میں اپنے گھر میں بھی میزان کوکنگ آئل ہی استعمال کرتی ہوں, اور کوئی ہیک نہیں ہے, کچھ نہیں ہے, بڑا زبردست سا آئل ہے ان کا. اور ساتھ ساتھ ہمارا جو شربت آج بننے جا رہا ہے ساگو دانہ جیلی ڈرنک, وہ بن رہا ہے گل بہار سے. مرحبا کے گل بہار شربت بنائیں گے آج ہم, اور اس میں جو چیزیں استعمال ہوں گی, اس میں آپ کو ملک نظر آ رہا ہے, اسٹرابیری جیلی نظر آ رہی ہے, کنڈینسڈ ملک نظر آ رہا ہے, اور ساگو دانہ نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے, اب آپ اس میں ویریشن کر سکتے ہیں. اچھا میں نے ریسیپی کارڈ میں کنڈینسڈ ملک نہیں لکھا تھا تو آپ اس میں ایڈ کر لیجئے. کنڈینسڈ ملک ہے اس میں 3 سے 4 ٹیبل اسپون. اس کے علاوہ ثابت دانہ ہے جو میں نے لیا تھا تقریباً ½ کپ, اور اس کو ابالا تو اچھا خاصا ہو گیا تھا. جیلی لی تھی, اس کے آپ نے جما کے چھوٹے چھوٹے کیوبز کر لینے ہیں. اس کے علاوہ آپ اس میں تخم ملنگا بھی ایڈ کر سکتے ہیں. اچھا روزے میں یہ بڑا ہیلدی جو ہے وہ ڈرنک ہے. ایک تو ملک جا رہا ہے, ساتھ میں مرحبا کا فلیور جو بڑا زبردست ہوتا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ساگو دانہ آپ کی جو ہڈیاں ہیں اس کے لیے اتنا فائدہ مند ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی. اس کا جو لیس ہوتا ہے, اگر آپ کے جوڑوں میں جوائنٹس میں پین ہے تو ساگو دانہ کا استعمال, اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ تخم ملنگا بھی اس میں ایڈ کر دیں گے تو سونے پہ سہاگا ہو جائے گا. تو بڑا زبردست ہو جائے گا. بالکل اچھا ہے. چلے کتنے خوبصورت سے بن چکے ہیں جی. اچھا میں نے بیسن میں کیا کیا تھا, بیسن میں وہی چیزیں ایڈ ہوں گی. بیسن لیا تھا اپنے ریکوائرمنٹ کے حساب سے, آپ بیسن لے لیں. ساتھ ساتھ اس میں نے نمک ایڈ کیا تھا, زیرہ ایڈ کیا, اجوائن ایڈ کی, پسی ہوئی لال مرچ گئی ہے, اور اس میں ہلدی پاؤڈر گیا ہے, اور تمام چیز, اور سوڈا, چٹکی بھر سوڈا آپ نے اس میں ایڈ کرنا ہے, اور تمام چیزوں کو ڈال کے آپ نے بیسن کو پھینٹ لینا ہے اتنا کہ اس کی ایسی کنسسٹنسی ہو جائے اور یہ کوٹ ہو جائے. ٹھیک ہے, اب ہم کیا کریں گے, اب ہم اس میں ایڈ کریں گے, لیکن ابھی آئل اتنا زیادہ گرم نہیں ہے. ہاں اتنا زیادہ گرم نہیں ہے. اس کو فل کر دیتے ہیں تاکہ اچھا سا ہمارا آئل جو ہے وہ گرم ہو جائے. جی بہت لاجواب. یہ تو بس جلدی سے روزہ افطار ہو تو بھی ٹیسٹ کیا جائے جی, کیونکہ اصل میں نے تو کہا ہے کہ پائے ابھی لیں گے پھر بنیں گے, اس میں ٹائم لگ جائے گا. ہو سکتا ہے کہ عید تک کا ویٹ کرنا پڑ جائے ہمیں, بقرہ عید تک, تو پھر بہت لاجواب ہو جائے گا. پھر تو بہت حسن بھائی لاجواب ہو جائے گا پھر تو. اچھا حسن بھائی آپ کے تو دعوتیں چلتی رہتی ہیں نا, ابھی جب آپ پنجاب ٹور کر کے آئے تو اس کے بعد آپ کے گھر پہ بین الاقوامی شہرتی یافتہ نعت خوان حضرات تھے, جس میں آپ نے ایک پائے کی ہی غالباً دعوت رکھی تھی. اس پہ کیا کیا لوازمات تھے ہمارے ناظرین کو, اور وہ گھر کے بنے ہوئے تھے یا باہر کے بنے ہوئے تھے؟ گھر کے پائے. تو کیسی رہی وہ تقریب آپ کی, اور پنجاب کا ٹور کیسا رہا آپ کا؟ بہت اچھا دسترخوان سجا اور بہت ہی کمال شخصیات آئیں آپ کے علاوہ. سرکار سحری کی تیاری اور افطار کی تیاری بھی تو ہوتی ہے, لیکن تو آپ کا خیال کرتا ہوں نا, سحری میں آپ پائے کھائیں گے تو آپ کو پیاس لگے گی زیادہ. اچھا پائے سے فردانہ پیاس زیادہ لگتی ہے. اس طرح کی چیزیں جو آپ کھاتے ہیں سالن ٹائپ کی, تو اس سے لگتی ہے پیاس. لیکن میں نے سنا ہے کہ چاولوں سے زیادہ روزہ لگتا ہے,
یا پائے سے پیاس زیادہ لگتی ہے؟ اور مچھلی سے تو ظاہر ہے وہ پانی پھر اس کی طلب ہوتی ہے نا، جیسے مچھلی. چلو مچھلی کھانے کے بعد تو پیاس لگے بنتا ہے کیونکہ مچھلی تو پانی میں ہی رہتی ہے. اب پایا تو بیچارہ پانی میں نہیں رہتا نا، تو پایا کھانے وہ سے پیاس چلنے میں کافی چلتا رہتا ہے نا، تو اس لیے علامہ صاحب نے تو کہہ دیا کہ بھائی خواتین جو ہے ان کو کام کرنے کے لیے زبردستی کوئی بھی فورس نہیں کرنا. علامہ صاحب ایسا کیوں ہے؟ میرا دماغ وہی ہے. علامہ صاحب ایسا کیوں ہے؟ آپ نے بڑا اچھا عورتوں کے لیے ایکسپلین کیا، لیکن مردوں کے لیے کیا ہے؟ مرد بیچارے مظلوم تو ویسے ہی ہیں. ویسے مظلوم ہے. بس یہ کہ اس کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ یہ کپڑے دھوئیں، آپ برتن دھوئیں، ٹھیک ہے، اس کا آپ اگر چاہیں تو آپ اس کے الگ سے کچھ دے سکتے ہیں، اس کا ہدیہ بھی دے سکتے ہیں ان کو، ٹھیک ہے نا. یہ آپ شرعی طور پہ ان کو انگیج نہیں کر سکتے کہ آپ سختی نہیں کر سکتے، یعنی کہ ان کو، ٹھیک ہے. اچھا، جب تک ہماری کچوریاں ہم ڈرنک کی طرف آ جاتے ہیں، بالکل ایسا ہی ہے. جب تک ہماری کچوریاں کو ہو دیکھتے رہی ہیں ہیں. ڈرنک ناظرین آ جائیے اور اچھا، دیکھیے کہ کیسے ڈرنک کی ریسیپی. ڈرنک میں آپ نے کوئی بلینڈر کا کسی چیز کا استعمال نہیں ہے. اچھا آج بالکل اس کا سب کچھ ایسے ہی بنے گا. سب سے پہلے آپ نے جو جیلی ہے وہ اس میں ایڈ کرنی ہے. جیلی چلی گئی، اور اس کے بعد اس میں ڈالوں گی کنڈینسڈ ملک. یہ چلا گیا اس میں. ساتھ ساتھ میرے پاس ہے ساگودانہ اور گھی بھی اپنے پورے آب و تاب میں جی جی آ چکا ہے. میں کر کچھ نہیں، بس یہ جو سائڈ پہ جو ہے نا وہ ہٹا رہا ہوں کہ یہ مجھے بڑا اچھا لگ رہا ہے. چپک گئے بھائی. میں گھر میں کچن، میری بیگم کو تو یہی آس ہوتی ہے کہ کب کچن میں آئیں گے، لیکن حسن بھائی کی مسز تو بہت اچھی ہیں. وہ کہتی ہیں کہ آپ کچن میں آئیں نہیں. بیویاں ساری اچھی ہوتی ہیں، لیکن ہماری بیوی کہتی ہے کہ آپ کچن میں آ کے میرا ہاتھ بٹایا کریں. بٹانا چاہیے نا. اچھا، بالکل ریڈ زون ہے. وہ ہیبیٹڈ ایریا ہے. ہم کبھی غلطی سے جائے کھڑے ہو جائیں تو ہماری بیگم کا مشہور جملہ ہے، آپ کہاں سے آ گئے. اچھا، ناظرین کرام ابھی کچن سیگمنٹ کا لاسٹ منٹ چل رہا ہے. اچھا، ہم نے جی آپ کچھ کہہ رہے تھے، آپ کہیں. جی آپ بتائیے. بس میں شربت کا بتا رہی تھی کہ میں نے جیلی ایڈ کی ہے، کنڈینس ملک ایڈ کیا ہے، ساگودانہ ایڈ کیا ہے، اور میں اس میں ایڈ کروں گی ملک. اچھا، آپ چاہیں تو ملک میں پہلے سے جو ہمارا مرحبا کا گل بہار ہے یہ ایڈ کر سکتے ہیں، لیکن میں بعد میں ایڈ کروں گی. لاجواب خوشبو. ٹھیک ہے، یہ چلا گیا اس میں. ساتھ ساتھ ہمارا جو مرحبا ہے اس کا ہم اس میں اب یہ آپ کو جان لگانی پڑے گی کیونکہ میں نہیں کھول سکتی اس کو. اور اگر کچوری بن چکی ہے تو میں کہتا ہوں کہ ناظرین کو دکھائی جائے. بالکل. اس کی کیونکہ اس کی سیل کٹی ہوئی نہیں ہے. مرحبا والوں نے سیل بغیر کٹے ہوئے چھری اگر مل جائے. ہماری کچوریاں بھی یہاں ریڈی ہو چکی ہیں. ٹھیک ہے. ناظرین کرام جوس تو شیف یہ آپ ڈر جائے گا، لیکن وقت ہوا چاہتا ہے ناظرین کرام کیونکہ ہمیں آگے بڑھنا ہے. جی بس کھل اور گیا. کھول کے دے دیا گیا گل بہار کا جو مشروبات ہے وہ آپ اس میں استعمال کریں گے. لیکن ناظرین کرام یہ دیکھیں کتنی خوبصورت سی ریسیپی تیار ہے جو کہ آج کے ہماری شیف نے آپ تک پہنچائی. آپ بھی اپنے گھر پہ ٹرائی کیجئے. لیکن وقت ہوا چاہتا ہے وقفے کا. جب وقفے سے واپس آئیں گے تو مزید مزے کی باتیں ہوں گی. ہمارے ساتھ رہیے گا.